سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ سرکار غوث اعظم ادھر عبادت میں مصروف ہے کہ آپ کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی تو پھر میرے عزیزو حال یہ کہ سرکار غوث اعظم اس رونے کی آواز کو سن کر برداشت نہ کر سکے، اتنے کرب کے ساتھ رونے والا رو رہا تھا، اس شدت کے ساتھ رونے والا رو رہا تھا۔ بتایا گیا کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے رونے کی آواز کی وجہ سے جنگل کے جانوروں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا گیا جو دریا میں مچھلیاں تھیں ان مچھلیوں کے انڈے اس رونے کی آواز اور اس کرب اور اس درد کی وجہ سے پگھل کر پانی بن گئے تھے۔ اس درد سے رونے والے کی آواز آتی تھی۔ سرکار غوث اعظم نے اپنے مرید کو بلا کر فرمایا کہ ذرا دیکھو کون رو رہا ہے، رونے والا کون ہے؟ سرکار غوث اعظم نے مرید کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھو، ذرا دیکھ کر تو آؤ کون رو۔ یہ دیکھا اس نے کہ دریا کے پاس سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مرید نے جا کر دیکھا ایک عورت ہے، ایک ضعیفہ ہے، وہ وہاں پہ دریا کے کنارے پہ کھڑی ہو کے رو رہی ہے۔ یہ خادم جو آگے گیا تھا اس نے جا کر کہا ماں کیوں رو رہی ہے، کیا سبب ہے جو تیری آنکھوں میں آنسو ہے؟ اس درد کے ساتھ رو رہے ہیں کہ تیرے رونے کی وجہ سے میرے شیخ کا دل بھاری ہو گیا ہے، بغداد والے پیر کا دل بھاری ہو گیا ہے۔ کہنے لگے اماں رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی کیوں بتاؤں تمہیں، پہلے بہت لوگ آئے ان کو میں نے بہت اپنا درد بتایا، بہت اپنا غم سنایا، مگر کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ کہنے لگی آج سے نہیں، پورے روتے روتے مجھے 12 سال ہو گئے۔ تمہارے غوث پاک تو بقول تمہارے دل کا حال جان لیتے ہیں، چاہے وہ مرید ہو، مرید نہ ہو، گزرنے والا ہو، دریا پار بیٹھا ہو۔ تو یہاں تمہارے جو پیر شیخ عبد القادر جیلانی تھے، اس سریلی عورت وہ جو رو رہی تھی اس کے دل کی آواز نہیں سن سکے کہ اس کا غم کیا تھا، کون سی ایسی وہ وجوہات تھی جس وجہ سے وہ اتنا رو رہی ہے۔ اور وہ جو عورت تھی وہ کوئی اسپیکر وغیرہ لے کے منہ میں پیدا ہوئی تھی؟ مطلب جنگل صحرا ہے اور پانی کی جو اتنی موٹی طے ہوتی ہے اس کے اندر مچھلیاں، چلو مچھلیوں تک ہوتی ہے نا کہ بھئی ایسے کوئی 150-200 مچھلی نے وہ آواز سنی اور وہ پانی کے اوپر آگے مر گئی، فوت ہو گئی، لیکن وہ مچھلی نہیں، مچھلیوں کے جو انڈے تھے وہ خود پگھل گئے۔ کمال بات ہے یار، یہ جو غوث پاک کا ان کے یعنی کہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا جو دور گزرا ہے نا، اس دور کے اندر وہ جو مرید تھے یا وہ جو ادھر کے لوگ تھے نا وہ بھی کوئی کرامتی تھے۔ اب خود سوچو یار، خود سوچنے والی بات ہے۔ پیر شیخ عبد القادر جیلانی بیان کرتے تھے تو 500 میل تک وہ جو بزرگ ہے نا وہ ایسے کان دھر کے سنتے تھے، حالانکہ اس ٹائم ریڈیو بھی نہیں تھا، لیکن وہ آواز جو ہے نا بالکل کلیئر جاتی تھی۔ اور جو ان کے مرید ہیں یا جو ان کو ماننے والے ہیں، جو وہ فریاد رساں ہیں، وہ بھی جب روتے ہیں تو ان کی بھی وہ میلوں تک آواز جاتی ہے۔ اور خدا کا نام مانو، تم سے زیادہ، تمہارے پیر سے زیادہ تو وہ عورت مجھے لگ رہی ہے کہ وہ کرامت میں بہت زیادہ ہے، کہ وہ بہت بڑا گلا لے کے پیدا ہوئی ہے۔ پتہ نہیں فرشتے ان لوگوں کے آگے مائک لے کے کھڑے ہوتے ہیں غائبانہ طور پہ۔ اور مجھے لگا تھا کوئی اور کہانی ہوگی، کوئی نئی کہانی ہوگی، کیونکہ وہ سنا اتنے سر سے رہا ہے کسی وہ سنگر کا بچہ، مجھے لگا شاید کوئی نیا بیان ہوگا، اینڈ وہی نکلا وہ ڈوبتی اوپر رات میرا بیٹا۔ میں نے بریلویت کیوں چھوڑی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے صرف ایک جملہ سنا کہ نبی علیہ السلام سے بھی مانگنا حرام ہے، تو میں ڈر گیا کہ اب ساری زندگی تو ہم نے قبر پرستی کی ہے، بزرگوں کو مدد کے لیے پکارا ہے، ان بابوں کو ہم مدد کے لیے پکارتے تھے جو مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، قبر میں جا چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا حرام ہے۔ تو میں تحقیق میں لگ گیا، اور جب قرآن کی آیات میرے سامنے آئی تو میرا ذہن کھلتا چلے گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو مردہ ہے، بے جان ہے، انہیں تو یہ نہیں پتا کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ جب میں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کہیں اور ہی لگایا ہوا تھا، یہ لوگ اپنی آخرت تو برباد کر رہے ہیں، ساتھ میں ہماری بھی آخرت برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اب مجھے غصہ بھی آتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے۔ غصہ اس اعتبار سے آتا ہے کہ جہاں ان لوگوں نے مجھے لگایا ہوا تھا قبر پرستی میں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگنے میں، اگر اس حالت میں مر جاتا تو میری تو آخرت برباد تھی۔ اور خوشی اس اعتبار سے کہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان کے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے جس طرح مجھے ہدایت دی۔ وہ بریلویوں کی مٹی کی کند ہو، اب تو غور کر لو، اب تو تمہارے اپنے لوگ جو کہ تمہاری طرح بریلوی تھے، قبر کو چومتے چاٹتے ان سے مدد مانگتے تھے، اب وہی لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ماضی میں ڈن کیا ہے، ہم نے ماضی میں جو حرکات و سکنات کی ہیں، جب قرآن و حدیث کو خود روبرو ہو کے پڑھا ہے، سمجھا ہے، تب جا کے ریئلائز ہوا ہے کہ یہ تو بزرگوں سے چومتے چٹواتے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا بھی شرک ہے، ان سے مدد مانگنا بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جن سے تم مدد مانگتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، ان کو تو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ اب اٹھائے کب جائیں گے، کیونکہ یہ تمام چیزیں صرف وہی شخصیت جان سکتی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، اور وہ اللہ پاک ہے۔ آپ کے پیروں نے یا پیغمبروں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، ان کو بھی بنایا گیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ اگر ابھی بھی آپ لوگوں کی آنکھوں کے آگے سے یہ پردہ نہیں ہٹا، یہ جو دعوت اسلامی والوں نے یا یہ احمدی، نقشبندی، سہروردی، اگر ابھی تک ان کے نام کے پردے آپ کی آنکھوں کے آگے سے نہیں ہٹے،
یہ ویڈیو دیکھ لینے کے بعد بھی، تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پھر آپ لوگوں کی آنکھوں کے آگے سے پردہ کبھی ہٹ ہی نہیں سکتا. پھر آپ لوگوں کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ آپ کے سامنے ایک سیدھا سادہ سچ پڑا ہے، قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے کسی بھی کام کے لیے شرک ہے. اگر آپ کو یہ سیدھی سادی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں آپ کے لیے توبہ کے دروازے بند تو نہیں کر دیے گئے. کیونکہ چند چیزیں ہیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. بریلوی حضرات کے عالم کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ یہ گمراہی کی کتاب ہے یا پھر یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یعنی اصلاح کرنے والی. احادیثوں کو خود گھر بیٹھ کے نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے لیے گمراہی ہے یا پھر وہ سیدھا راستہ ہے، صراط المستقیم کا راستہ. یہ اب آپ نے طے کرنا ہے. کیوں یہ آپ کو کتابیں پڑھنے سے روکتے ہیں کہ کہیں آپ کو یہ حقیقت پتہ نہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے وہ تعلیمات دی ہی نہیں ہیں کبھی جن پر یہ اور ان کے بزرگ آپ کے آباء و اجداد سے لے کے اب تک آپ کو چلاتے آ رہے ہیں. ریکویسٹ ہے ایک لمحے کے لیے غور ضرور کیجیے گا. مرشد کریم راستے سے آ رہے ہیں، مجھے ملے گی. میں نے بابا مرشد آپ سائیکل پہ بولا. میں نے جب دعوت اسلامی نہیں تھی سائیکل پہ میں دوستوں کو دعوت دے کے جمع کر کے ہم بیان کرتے تھے. یہ وہ سائیکل ہے، آؤ بیٹھو سائیکل پہ مدینے جاتے ہیں. میں نے بولا بابا میں تو موٹا آدمی ہوں، یہ سائیکل کا ٹائر ہی ختم. مسکرا رہے. بولا تم بیٹھو خالی. میں بیٹھا. مرشد نے ہیلی کاپٹر بنا اوپر جب گیا شہزادے حضور تشریف فرمائے. ادھر مرشد شہزادہ دیوانے آ گئے ماشاء اللہ. جب جہاز اوپر چڑھا ہے کراچی میں گھوم رہے میں نے بولا بابا میرا ہوٹل ہے سامنے چائے پیتے. مرشد کریم یوں گیر مار رہا. بولا جہاز کو بریک نہیں ہے، ڈائریکٹ چلے گئے. جب دیکھا مرشد کریم شہزادے حضور ماشاء اللہ بولا ہے ڈاڈو بھلو مانو आहे. مرشد सां तुंहिंजो मदीनो ॾिसींदो बस मुर्शिद सां गॾु थो वञे. ॾाढो सुठो माण्हू आहे. मां चयो मुर्शिद असांजे ॻोठ हलो इस्तेमालु लॻायो. असांजे ॻोठ हली जानवर आहिनि, असांजा माण्हू मिट माइट रिश्तेदार जेके बि आहिनि पाण में लड़नि था. हली तव्हां सुधारियो. اب اس بغلول مرید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ جو تھے نا بالکل جاہل تھے اور جانوروں کے جیسے زندگی گزارتے تھے. کسی چیز کی تمیز، کسی چیز کا شعور نہیں تھا. ہم جانور تھے. ہمیں جانوروں سے اگر کسی نے انسان بنایا نا تو وہ الیاس قادری ہے، یہ جو بھی سندھی کے اندر بھائی صاحب بول کے گئے ہیں. اب اس بندے کو اتنی غیرت نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تو بھائی تجھے انسان ہی پیدا کیا تھا اور جو ضروری ساز و سامان چاہیے ہوتا ہے ایک مسلمان کو اللہ نے وہ بھی تجھے عطا کیا کہ ایک مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوا. قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات تجھے اور ہر شخص کو ملی، پھر بھی تیرے اندر انسانیت نہیں تھی. اس میں تیرا قصور ہے. تو الیاس قادری نے تجھے انسان بنایا، پہلے تو جانور تھا. اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے الیاس قادری کا شکر ادا. یہ کیسا پاگل پن ہے. ایسی محبت تو اللہ رسول کے ساتھ ہونی چاہیے. اور وہ سائیکل تھا، سائیکل سے پھر وہ ہیلی کاپٹر بن گیا. مرشد کے وہ شہزادے بیٹے بھی میرے ساتھ تھے اور مرشد بھی میرے ساتھ تھے اور ہم مدینہ جا رہے تھے. اور اب تمہارے الیاس قادری کے پاس ٹکے برابر کی کرامت نہیں ہے. اتنی کرامت نہیں کہ وہ بندہ اپنے پیروں پہ صحیح سے چل سکے جس طرح کہ نارمل بندہ چلتا ہے. جس طرح تم اتنی دور دور سے چل کے الیاس قادری کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہو، اس سے کرم کی بھیک مانگتے ہو، اس سے کہتے ہو کہ ہمارے گھروں کو چلائے، ہمارے روزگار چلائے، ہمارے دنیا میں بھی سنبھالے، آخرت میں بھی سنبھالے، جب تو اسے خود چلا پھرا نہیں جاتا، خود پہ کرم نہیں ہو رہا. اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں نے اس ویڈیو کے کمنٹس میں اپنا ایک کمنٹ پن کیا ہے. آپ لوگ لازمی اس کمنٹ کو پڑھیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں رپلائی کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.